السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں، ہماری زندگی سنوریں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی ارشادات اور احادیث ہیں، ان سب کو ہم سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبصورت احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور جہاں کہیں بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو وہاں بھی درود پاک پڑھنا مت بھولیے۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق کی ایسی اطاعت جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو حلال نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام میں بھی اللہ ناراض ہوتے ہوں ہمیں وہ کام ترک کر دینا چاہیے، اور ایسے کام کو اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہو۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ یعنی جس انسان کی بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کے دوران اگر وہ کسی بھی قسم کی تکلیف یا مشقت اٹھائے گا تو یہ تکلیف اور مشقت قیامت والے دن اس کو جہنم سے بچائے گی۔ گناہ رزق سے محرومی کا سبب۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی گناہ کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد پیسہ نہیں ہوتا، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو انسان خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور جب آدمی کثرت کے ساتھ گناہ کرنا شروع کر دے تو وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور رزق مکمل طور پر نہ ملنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسے رزق نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ گناہوں کو ترک کرے، گناہوں کو چھوڑے، اور جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کرے۔ پابندی سے اعمال صالحہ کرنے کا صلہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بار یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کوئی نیک عمل کیا کرتا ہو، یعنی اس کا معمول ہو، اور پھر کبھی مرض یا سفر کی وجہ سے وہ معمول پورا نہ کر سکے تو اس کے لیے اس نیک عمل کا ثواب ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسے کہ صحت اور مقیم ہونے کی حالت میں عمل کرنے پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کا اگر کسی نیک عمل کا معمول ہو جس کو وہ روزانہ کرتا ہو، اور بیماری اور سفر کی حالت میں وہ اس نیک عمل کو نہ کر سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کام کا اجر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی عام زندگی میں اس کو معمول کے مطابق کرتا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کا اہم جز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ہمارے مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔